حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کی آپس میں شادی ہوتی تھی، لیکن وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی تھے، تو بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تیسری بات کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہونے والی جو اس وقت ان سے پیدا ہوئی اولاد وہ کتنی تھی، بیٹے کتنے تھے اور بیٹیاں کتنی تھی؟ ویسے تو پوری دنیا کے اندر آج جتنے انسان موجود ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اس وقت جو ڈائریکٹ ان سے بیٹے پیدا ہوئے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں ان کی تعداد کتنی تھی؟ تینوں سوالوں کے باری باری جواب سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ بچوں کا آپس میں نکاح، یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، تو بالکل ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی حاملہ ہوتی تھی تو ان کو دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جڑواں دونوں پیدا ہوتے تھے ایک حمل سے۔ پھر دوبارہ جب وہ حاملہ ہوتی تھی تو اس میں بھی دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اسی طریقے سے جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے۔ اللہ پاک کی قدرت اسی طرح تھی، اللہ پاک کی مرضی اسی طریقے سے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اس طرح جوڑا جوڑا وہ پیدا ہوتے تھے۔ تو ایک حمل سے، جیسے ایک حمل ہے تو ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، دوسرے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو ادھر کی جو لڑکی ہوتی تھی اس حمل والی، اس کا نکاح اس حمل والے لڑکے سے ہوتا تھا، اور اس لڑکے کے ساتھ جو پیدا لڑکی ہوتی تھی اس کا نکاح اس حمل والے لڑکے کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس طریقے سے ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، ان کی شادی ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ تو آپس میں بہن بھائی تھے، تو بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح کیسے ہو سکتا ہے، شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان کا آپس میں نکاح کرواؤ، ان کی آپس میں شادی کرواؤ۔ تو جب اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ ہمارے لیے حرام ہے، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے، تو اللہ پاک کا ہی حکم تھا کہ ان کا آپس میں نکاح کرواؤ۔ تو ایک بڑی وجہ تو یہ ہو گئی، اس وجہ سے ان کا اس وقت آپس میں ایک حمل والے کا دوسری حمل والی کے ساتھ نکاح کرنا، شادی کرنا جائز تھا اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ انسان تھے کہ جن سے انسانوں کی آگے نسل چلنی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور انسان دنیا میں موجود نہیں تھے، تو اس کا واحد ایک یہی راستہ تھا کہ ان کے بچوں کی آپس میں نکاح کروائے جائیں، شادیاں کروائی جائیں تاکہ نسل آگے بڑھ سکے۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو یہ وجہ بھی اس کی ایک بنتی ہے، ایک مین وجہ جو میں نے پہلے بتا دی، اللہ پاک کا حکم تھا۔ تیسری بات یہ کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو اس وقت ڈائریکٹ اولاد پیدا ہوئی وہ کتنی تھی؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 20 بار حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئی، تو جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوئے، 20 بار حاملہ ہوئی، تو ٹوٹل 40 بچے، یعنی 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ 40 مرتبہ حاملہ ہوئی تو جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوئے، یعنی کہ ٹوٹل 80 بنتے ہیں، 40 لڑکے اور 40 لڑکیاں، اور ان کے آپس میں نکاح ہوئے، شادیاں ہوئی، پھر ان کی آگے اولادیں، پھر ان کی اولادوں کی شادیاں، پھر ان کی آگے اولادیں، کرتے کرتے یہ پوری دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں وہ اسی طریقے سے چلے ہیں۔ کچھ سیکھنے کو ملا ہو کمنٹ میں بتا دیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔